اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال، یہ شان کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ اور پھر اگر آپ توجہ کریں تو ایک علمی نقطہ اور عرض کر دوں، ادھر دیکھیے قرآن ڈائریکٹ اللہ نے حبیب کو نہیں دیا، سکھایا ہے پھر دیا ہے۔ یعنی میں گل کر لگیا نا انشاءاللہ تو انہوں بڑی چس دے گی تے جڑے کہندے نے قرآن کسی سے نہیں پڑھنا چاہیے، گھر بیٹھ کے پڑھ لو تو سارا جی مرزا کہندا ہے۔ میں کہ جدو نبی نو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیتا، پہلو پڑھایا تے پھر دیتا ہے، تے تو ڈائریکٹ کیویں پڑھے گا؟ تو بھی آ کسی ساڈے اگے دے سامنے بیٹھ تینوں میں پڑھاواں سمجھاواں تے پھر تو کچا نہیں مارے گا، پھر تو قرآن دا وہ مطلب بیان کرے گا جڑا مصطفیٰ نے اور صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے قرآن مجید کا سلسلہ ہے ہی پڑھنے پر، اللہ نے حبیب کو دیا تو پہلے پڑھایا ہے۔ اچھا نبی پاک نے بھی صحابہ کو یہ نہیں کہا قرآن سے جاؤ، نہ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے، سر ہلانے والے زبان ہلا سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیں میری بات کو، آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے، اور اس چبوترے پر میرے نبی جلوہ گر ہوتے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے اور میرے مصطفیٰ ان کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تو سارے عربی تھے، عرب دان تھے، جانتے تھے، ان کو یہ کہا جاتا کہ یہ قرآن خود سمجھو، فرمایا نہیں، قرآن میں سمجھ تمہاری نہیں چلے گی، قرآن میں مرضی یا خدا کی چلے گی یا مصطفیٰ کی چلے گی۔ آپ سمجھ آئیے؟ آپ سارے تو کون ہے جو کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے؟ کمرے چ بیٹھ کے پڑھو گے تے پلمبر بنو گے، تو یہ استادہ کو بیٹھ کے پڑھو گے تے سمر بنو گے۔ ہوں دسو کی بننا ہے؟ سمر بننا ہے؟ استادہ کو بیٹھ کے پڑھو۔ پھر میرے عزیز میرے دوستو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن اچھا کہتے ہیں اے مولوی تانوں گل ہی نہیں صحیح دس دے، کلیاں بیٹھ کے پڑھو، میں کہا بلے کلیاں بہ کے پڑھے گا تو پھر تین کون دسے گا کہ قرآن میں دسے گا؟ تو میں کہہ دے علماء کو نہیں پڑھنا ہے شے ہی کوئی نہیں، تو نبی پاک نے کیوں فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ جتنے علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی انہاں مولویاں علماء نو اپنا وارث کہہ رہے ہیں۔ بولو 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 سوچ نہ بناؤ، اور تم کہہ رہے ہیں انہوں نے چھڑ دے تو کہیں نہ کے پاڑ ہے۔ چلو یار ہور سوکھا کر چھڑنے ہاں، سوچی تو تسی پہ گئے ہو بھی واقعی بھائی اللہ نے علماء نو کیا اللہ دے حبیب نے علماء نو فرمایا میرے وارث نے، اور فرمایا نہ کوئی سکھو، میں تو قرآن چو ثابت کرنا تو سیکھنا پہنا ہے۔ یوں کتا اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جب کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھ۔ اللہ نے ایک نہیں آکھے بھی آپ ہی قرآن پڑھ تے کھول تے پڑھ، علم والے سے پوچھ جو تینوں ہے ہی نہیں۔ اور آپ کہیں گے کتابہ کہ تو بنواوا ہی پڑھتا ہے تو پھر یہ کو پوچھنا لگی علم تو ہے، اور میں کہا یہ جواب بھی لے لا۔ اس کا جواب یہ ہے قرآن سارا عربی چ آیا ہے، حدیثاں عربی چ نے، دین عربی چ ہے۔ اے اردو پڑھ کے بگڑیا بیٹھا جنوں پتہ ہی نہیں عربی دا ترجمہ کی ہوندا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کیوں نہیں؟ اس نے لغت حاصل نہیں کی، اس نے گرامر نہیں پڑھی، اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہو تو کیا ہونا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ عالم بتائیں گے کیونکہ یہ مکمل علم ہے اور پوری امت اس پر متفق ہے۔ تو یہ امت دے وچوں ایک نویں سری کڈی کھلوتا ہے، اور پھر ایسا ہے جی فلانا بھی ٹھیک نہیں، فلانا بھی ٹھیک نہیں۔ وہ یار ساری امت اگر گمراہ ہے تو تیرے کو کالا علم آ گیا کہ تینوں ہی سمجھ آ گئی یہ ساری باتیں؟ تو خدا کا خوف کرے یار، توجہ ہے؟ اس بات سے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ گمراہ شخص ہوتا ہے، اور پھر صرف ادھر دیکھو میں نے کہا تھا یہ صرف یوٹیوب دے ذریعے زندہ رہنے والا بندہ ہے۔ وہ 103 دن باندھ رہا ہے کہ ایدا لگتا سی جی میں کہ یزید سی مر گیا، خاص ختم ہو گیا، ہوں کدی کدی کھچا مارتا، لیکن صدقے جاواں پی ٹی آئی والے دبی کھلوتے نے، دبی کھلوتے جن صحافی سن سارے دبی کھلوتے نے، کہندا ہے ہی بے حیا ساڈا استاد ہے ہی نہیں، ہے ہی کمینہ۔ میں کہا اسی 4 سال تو کہن دے تانوں نہیں سمجھ آئی، تہاڈی پوچھل تے پیر آیا تو تانوں ساری سمجھ آ رہی ہے۔ صحافی جن سن کہندے ساڈا استاد ہے ہی نہیں۔ میں کہا ایک گل ہور سن لو، اجے تے جڑے سٹوڈنٹ بنے پھردے نے نا نیٹ، ادھر ویکھو پوتو جڑے سٹوڈنٹ بنے پھردے نے، اے تے ہن کہندے نے ساڈا استاد نہیں ہے،
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਾਕੇ ਮਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਵਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਪੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਢਿੰਗੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਢਿੰਗੀ ਦੇ। ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ